السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج آپ قبول اسلام کے اوپر ایک سچی اور سبق آموز داستان دیکھنے جا رہے ہیں۔ چلتے ہیں ویڈیو کی جانب۔ اسماء۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شہناز۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سوال: شہناز پھپھو، آپ اپنا خاندانی تعارف تو کرائیے۔ جواب: میں جموں شہر کے ایک پڑھے لکھے ملہوترا خاندان میں پیدا ہوئی۔ میری پیدائش 4 مئی 1975 عیسوی کو ہوئی۔ میرے والد کلدیپ ملہوترا کامرس کے لیکچرار تھے۔ میری والدہ بہت شریف اور مصیبت زدہ خاتون تھی۔ کم عمری ہی سے وہ بیمار ہو گئی تھی، اور قسمت کی بات یہ ہے کہ شادی کے بعد بھی ان کو سکھ چین نہیں مل سکا۔ میری عمر 5 یا 4 سال کی ہوگی کہ ان کا انتقال ہو گیا۔ میرے ایک بڑے بھائی تھے سندیپ ملہوترا، ان کی عمر 10 سال تھی۔ ایک مرتبہ میری والدہ مجھے دریا میں ڈالنے کے لیے لے گئیں۔ ایک آدمی نے ان کو دریا کے پل پر کھڑا دیکھا تو وجہ معلوم کی۔ وہ بولی، میں اپنی اس بچی کو دریا میں ڈالنے آئی ہوں۔ انہوں نے کہا کہ اگر میری طرح اس کا بھی مقدر خراب ہوا تو ساری زندگی مصیبت بھرے گی۔ اس سے تو اچھا ہے ابھی ہی مر جائے۔ اس آدمی نے ان کی خوشامد کی اور سمجھایا کہ اس کی بچی کی تقدیر تو بہت اچھی ہوگی، تم اس کی فکر نہ کرو اور اس کو دریا میں نہ ڈالو۔ اس نے نہ جانے کس ہمدردی میں یہ الفاظ کہے تھے کہ میری والدہ نے مجھے دریا میں ڈالنے کا ارادہ ملتوی کر دیا۔ مجھے گھر لے آئی اور 1 سال بعد ان کا انتقال ہو گیا۔ میری والدہ کے انتقال کے 4 ماہ بعد میرے والد نے دوسری شادی کر لی۔ سوتیلی ماں، اللہ تعالیٰ ان کے احسان کا ان کو بدلہ عطا فرمائے۔ ان کا برتاؤ میرے ساتھ بڑا سخت تھا۔ مجھ پر کام کا بہت بوجھ رہتا تھا۔ سخت حالات میں نے میٹرک پاس کیا۔ میرا گھر میرے لیے جیل بلکہ جہنم کی طرح تھا۔ میں گھر کے مظالم سے اس قدر تنگ آ گئی کہ کئی بار خودکشی کی ناکام کوشش کی۔ ایک بار نیند کی بہت ساری گولیاں کھا لی۔ کئی بار پہاڑ پر چڑھ کر گرنے کی کوشش بھی کی، مگر میرے کریم اللہ کو مجھے نوازنا تھا، اس لیے خودکشی کی کوئی کوشش کامیاب نہیں ہوئی۔ میری سوتیلی والدہ ہمارے والد صاحب کو میرے خلاف شکایت لگا کر بھڑکاتی رہتی۔ وہ مجھ پر ترس کھانے کی بجائے مجھے ڈانٹا کرتے تھے۔ میں مندروں میں جاتی، مزاروں پر جاتی اور بجائے پوجا کے میں یہ سوال کرتی کہ مجھے بتاؤ میری اندھیری رات کی صبح کب ہوگی بھی یا نہیں ہوگی، مگر وہ بے جان میرے سوال کا جواب کیا دیتے۔ کاش میں قرآن کی اس صدا کو جانتی تو ان بے جان چیزوں سے منہ نہ مارتی۔ میں آج قرآن حکیم پڑھتی ہوں تو خیال آتا ہے کہ قرآن کی یہ آیت شاید میرے ہی بارے میں نازل ہوئی تھی۔ ان تدعوہم لا يسمعوا دعاؤکم ولو سمعوا ما استجابوا لکم ویوم القیامت یکفرون بشرککم ولا ینبئک مثل خبیر۔ سورۃ فاطر، آیت نمبر 14۔ اگر تم ان کو پکارو گے تو وہ تمہاری پکار نہیں سنتے، اور اگر سنتے تو تم کو جواب نہیں دے سکتے، اور قیامت کے دن منکر ہوں گے تمہارے شریک ٹھہرانے کے، اور کوئی خبر رکھنے والے کی طرح نہیں بتلائے گا۔
ایک روز میں نے ایک قبر میں مردے کو دفن ہوتے دیکھا تو میں نے اپنی سہیلی سے کہا کہ میری بھی قبر ہی بنانا، مجھے جلانا مت۔ میری سوتیلی ماں روز مجھے ڈانٹنے اور والد صاحب سے ڈٹوانے کے لیے نئی نئی باتیں نکالتی تھی۔ انہوں نے ایک روز مجھ پر برس سے 500 روپے نکالنے کا الزام لگایا۔ میری برداشت کی حد ہو گئی تھی۔ مجھے یہ بھی خیال آیا کہ انہوں نے آج مجھ پر چوری کا الزام لگایا ہے، میرا وجود ان کو گوارا نہیں، نہ جانے کل کوئی اس سے بڑا الزام مجھ پر لگا دے۔ میرے پاس 100 روپے تھے، چند جوڑے کپڑوں کے، اور وہ روپے لے کر میں نکل پڑی اور گھر ہمیشہ کے لیے چھوڑ دیا۔ سوال: اپنے قبول اسلام کے بارے میں تو بتلائیے۔ جواب: میں نے اصل میں وہی بتلانے کے لیے بات شروع کی ہے۔ میری سوتیلی ماں کا احسان ہے کہ ان کے مظالم ہی میری ہدایت کا سبب بنے۔ میرے کریم اور ہادی رب میں قربان جاؤں، جس نے ظلم کے اندھیروں سے نکال کر مجھ پر رحمت اور ہدایت کی بارش فرمائی۔ میں گھر سے نکلی تو ایک کپڑوں کا بیگ میرے ہاتھ میں تھا۔ ہمارا گھر ایک تنگ گلی میں تھا۔ میں گلی سے نکل رہی تھی، میرے والد کالج سے آ گئے۔ وہ میرے برابر سے نکلے، مگر ان کی نگاہ مجھ پر نہیں پڑی، ورنہ وہ مجھے اس طرح سامان کے ساتھ جاتا دیکھ کر واپس لے جاتے اور نہ جانے کیا کیا کرتے۔ میں ریلوے اسٹیشن پہنچی، گھر سے باہر کبھی نکلی نہیں تھی۔ میں نے دہلی کا ٹکٹ لیا اور دہلی کی ٹرین میں بیٹھ گئی۔ مجھے یہ بھی معلوم نہیں تھا کس ڈبے میں بیٹھنا چاہیے۔ فوجیوں کے ایک ڈبے میں چڑھ گئی۔ ان بیچاروں نے لڑکی سمجھ کر جگہ دے دی۔ گاڑی چلی۔ ریزرویشن ٹی ٹی آیا، فوجیوں کے ڈبے میں مجھے دیکھا تو ٹکٹ معلوم کرنے لگا۔ برابر میں بیٹھے فوجی نے کہا، یہ میری بہن ہے۔ یہ میرے اللہ کی مدد تھی۔ اس فوجی نے بہن بنانے کے بعد سارا راستہ میرا بہن کی طرح خیال رکھا۔ اوپر کی برتھ خالی کر کے اس پر سونے کو کہا اور بار بار تسلی دیتا رہا، بہن تم فکر مت کرو۔ میں آرام کے ساتھ دہلی پہنچی۔ اسٹیشن سے باہر نکلی تو سامنے سٹی بس آتے دکھائی دی۔ میں اس پر چڑھ گئی۔ میری اس سیٹ کے آگے 2 نوجوان لڑکے بیٹھے تھے جو آپس میں باتیں کر رہے تھے۔ ان کی باتوں سے مجھے شرافت کا احساس ہوا۔ میں نے ان سے کہا، بھیا مجھے جہاں دہلی میں کوئی گرلز ہاسٹل بتلا دو۔ انہوں نے مجھ سے میرا پتہ معلوم کیا۔ میں نے اپنا پتہ بتا دیا۔ وہ میری مشکل کو بام گئے۔ انہوں نے کہا، گرلز ہاسٹل دور ہے، آپ ایسا کریں کہ ہماری بہن سے مل لیں، تھوڑی دیر وہاں آرام کریں، وہ پڑھی لکھی ہیں، آپ کو گرلز ہاسٹل خود پہنچا دیں گی۔ ان کے گھر میں کوئی مرد بھی نہیں ہے۔ مجھے ان کی شرافت کی وجہ سے اطمینان ہو گیا۔ وہ مجھے اپنی بہن کے جہاں لے گئے۔ ان کی بہن نے میرے ساتھ بہت اچھا سلوک کیا، ناشتہ وغیرہ کرایا، 1-2 روز اطمینان سے رہنے کو کہا اور اطمینان دلایا کہ میں خود آپ کو اچھے ہاسٹل میں لے چلوں گی۔ ان کی بہن نے مجھے اپنے ایک عزیز عشرت صاحب سے ملنے کو کہا کہ ان سے ملنے کے بعد ہی میں ہاسٹل وغیرہ کا فیصلہ کروں۔ میں عشرت صاحب کے آفس گئی۔ انہوں نے کچھ دیر بات کر کے اپنے آفس کی ایک عورت کو بلا کر ان کے ساتھ اپنی بیوہ بہن کے پاس بھیج دیا۔ ان کے ایک عزیز عارف صاحب تھے جو ان کے جہاں آتے تھے۔ انہوں نے مجھے مورتی پوجا کے بارے میں سمجھایا۔ ان کی باتیں میری عقل کو بہت اچھی لگی اور مجھے مورتی پوجا بڑی حماقت لگنے لگی۔
ایک کے بعد ایک کئی مسلمانوں کے معاملات، ان کی شرافت اور ایک جوان لڑکی کے ساتھ محتاط شرافت اور کچھ اسلامی تعلیمات کے تعارف نے مجھے اسلام کی طرف راغب کیا۔ اور ایک روز میں نے عارف صاحب سے مسلمان ہونے کی خواہش ظاہر کی۔ انہوں نے مجھے سمجھایا کہ ایمان ہر انسان کی سب سے بڑی ضرورت ہے، مگر تم پریشان حال ہو، ہمارے جہاں رہ رہی ہو، کسی مجبوری یا ہماری تھوڑی سی ہمدردی کا بدلہ دینے کے لیے اسلام قبول مت کرنا، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ لیکن سوچ سمجھ کر، اپنی سب سے بڑی ضرورت جان کر اسلام قبول کرنا چاہتی ہو تو اس سے زیادہ ہمارے لیے خوشی کی بات اور کیا ہوگی کہ ہماری ایک بہن ہمیشہ کے لیے دوزخ کی آگ سے بچ جائے۔ میں نے بہت اطمینان اور خوشی سے اسلام قبول کرنے کو کہا۔ انہوں نے مجھے کلمہ پڑھوایا۔ میں نے اسلامی تعلیم حاصل کرنے کی خواہش ظاہر کی تو انہوں نے مجھے میوات بھیج دیا۔ سوال: میوات کے دیہاتی ماحول میں تو آپ کو بڑا عجیب سا لگا ہوگا؟ جواب: ابتدا میں ذرا پریشانی ہوئی، مگر بعد میں مانوس ہو گئی۔ اسلامی تعلیم کے سلسلے میں میرا وہاں رہنا بہت مفید ثابت ہوا۔ نماز وغیرہ الحمدللہ اچھی طرح یاد ہو گئی۔ 9-10 مہینہ میں کچھ قرآن شریف اور اردو پڑھنا بھی آ گئی۔ سوال: مولانا جاوید اشرف ندوی صاحب سے آپ کی شادی کس طرح ہوئی؟ جواب: میوات سے دہلی آئی تو عارف صاحب نے 12 بنکی کے ایک لڑکے سے میرا رشتہ کر دیا۔ وہ لڑکا دیندار نہیں تھا، میرے لیے اب دین ہی سب کچھ تھا۔ میں نے ڈرتے عارف صاحب سے کہا کہ میرے لیے کسی دیندار لڑکے کو تلاش کرے، چاہے بالکل فقیر ہی کیوں نہ ہو۔ میری خواہش پر انہوں نے وہ رشتہ رد کر دیا۔ عارف صاحب نے اپنی ان لڑکی کے رشتہ کے لیے قومی آواز میں اشتہار دیا تھا۔ وہ اشتہار مولانا جاوید اشرف ندوی صاحب نے دیکھا۔ ان کی شادی ہو گئی تھی، مگر بدقسمتی سے، بلکہ میری خوش قسمتی سے، وہ شادی نبھ نہیں سکی اور طلاق ہو گئی۔ ان کے والدین کا انتقال ہو گیا تھا۔ اشتہار دیکھا تو بھائیوں کی مرضی کے بغیر عارف صاحب کے جہاں رشتہ کے لیے پہنچے۔ شاید عارف صاحب نے ان کی دوسری شادی کی وجہ سے یا میری محبت میں یا اپنی بیٹی سے جوڑ نہ بیٹھنے کی وجہ سے میرے بارے میں بتلایا اور مجھ سے شادی کرنے کو کہا۔ اس دوران میں نے اپنی آپ بیتی اور قبول اسلام کی کہانی کڑوا سچ کتاب کے طور پر لکھ لی تھی۔ عارف صاحب نے مولانا کو وہ کتاب دکھلائی۔ مولانا کتاب دیکھ کر بہت متاثر ہوئے اور ملاقات کی خواہش ظاہر کی۔ ملاقات ہوئی اور نسبت طے ہو گئی۔ چند روز کے بعد ایک دن ظہر کی نماز میں میرا نکاح ہو گیا۔ مولانا مجھے اپنے گھر نہیں لے جا سکتے تھے، خاندان اور برادری کی مخالفت کا خوف تھا، اس لیے لکھنؤ لے گئے۔ پھر اپنے ایک اور ساتھی مفتی عبدالحمید صاحب کے پاس بمبئی لے گئے۔ ان کے جہاں 1 سال رکھا۔ مفتی صاحب اور ان کی والدہ نے میرے ساتھ ایسا برتاؤ کیا کہ حقیقی ماں اور بھائی بھی نہیں کر سکتے۔ سوال: آپ مدینہ منورہ کس طرح آئی؟ جواب: میرے اللہ کی کرم کی ہوا چلی تھی کہ کرم پہ کرم ہوتا گیا۔ مولانا صاحب مولانا جاوید اشرف ندوی کا مدینہ یونیورسٹی میں داخلہ ہو گیا۔ مولانا نے کسی طرح مجھے عمرہ کے ویزے پر جہاں بلا لیا۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے مدینہ کی محبت عطا کی تھی۔ میرا دل واپسی کو نہ چاہا اور سالوں تک غیر قانونی طور پر جہاں رہی۔ میرے 3 بچے اللہ نے مجھے مدینہ منورہ میں عطا کیے۔ مدینہ کی گلیوں میں کھو جانے کا مزہ میرے کریم اللہ نے مجھے چکھایا۔ مولانا کی شکل میں مجھے اللہ تعالیٰ نے انتہائی نرم خو، حلیم، سلیم الطبع اور کریم النفس شور عطا کیا تھا۔ اس پر مدینہ منورہ کی رہائش عطا کر کے میرے سارے غم بھلا دیے تھے۔
سوال: حضرت مفتی عاشق الہی بلند شہری کے گھرانے سے آپ کا تعلق کیسے ہوا؟ جواب: ہمارے شوہر مولانا صاحب میں شرم بہت ہے، کسی بڑے آدمی یا عالم سے ملتے ہوئے جھجکتے ہیں۔ مجھے معلوم ہوا کہ ہمارے جہاں کے بڑے عالم حضرت مفتی صاحب جہاں رہتے ہیں۔ میں ان کے گھر گئی اور حضرت مفتی صاحب کی بیوی امی جان سے ملی۔ پہلی ملاقات کے میرے تعارف نے ان کو مجھ پر شفیق بنا دیا۔ انہوں نے حضرت مفتی صاحب سے میرا ذکر کیا۔ مفتی صاحب بر غیر مسلموں میں دعوت کا بہت غلبہ ہو گیا تھا، جس کی وجہ سے وہ آپ کے ابا مولانا کلیم صاحب سے بہت تعلق رکھتے تھے۔ انہوں نے ہمارے شوہر کو بلوایا اور دونوں نے مجھے اپنی بہن بنا لیا اور واقعی ماں باپ کی طرح میری سرپرستی فرمائی۔ امی جان اب بھی ذوف کے باوجود میرے بچوں کے کپڑے اپنے ہاتھ سے سی کر پہناتی ہیں۔ میں کسی کی دعوت کر دوں تو کوئی چیز خود بنا کر لے آتی ہیں۔ وہ مجھ سے، میرے بچوں سے کس قدر محبت کرتی ہیں میں بیان نہیں کر سکتی۔ حضرت مفتی صاحب میرے پورے خاندان سے بے حد درجہ محبت فرماتے تھے۔ الحمدللہ حضرت کے گھر والے بیٹے بیٹیاں بھی مجھ سے بالکل بہنوں جیسا سلوک کرتے ہیں، بلکہ سب بہنوں سے زیادہ میرا خیال کرتے ہیں۔ سوال: ہماری امی جان دادی بھی تو آپ کو بیٹی کہتی ہیں اور آپ کو بہت یاد کرتی ہیں، ان سے آپ کا تعلق کس طرح ہوا؟ جواب: آپ کے ابا مولانا کلیم صاحب سے میرے شوہر مولانا جاوید صاحب کے کچھ تعلقات تھے۔ ایک بار وہ والدہ کو لے کر عمرے کے لیے آئے۔ میں ان سے ملنے گئی اور مدینہ کا مکین ہونے کی وجہ سے کچھ ضیافت کی کوشش کی۔ ان کو مجھ سے محبت ہو گئی۔ میں تم کو تجربے کی بات بتلاتی ہوں، خدمت میں اللہ نے بڑی تاثیر رکھی ہے۔ آدمی اگر خدمت کا عادی ہو تو پتھر جیسے دل میں بھی جگہ بنا لیتا ہے۔ مجھے اپنے بڑوں کی خدمت کا پیدائشی شوق ہے۔ کسی بڑے کے کپڑے دھونے، اس کے سر پر مالش کرنے یا پاؤں وغیرہ دبانے میں بہت مزہ آتا ہے۔ بوڑھی عورتوں کو تو خدمت کی ضرورت بھی ہوتی ہے، اور بڑوں کا کیا، ذرا سی دیر میں کلیجہ سے دعائیں دینے لگتے ہیں۔ اگر ذرا سا آرام قربان کر کے آدمی کسی کی خدمت کر لے تو پھر ان دعاؤں سے دنیا اور آخرت بنتی ہے۔ میں نے بڑوں کی دعاؤں میں بڑی تاثیر دیکھی ہے۔ سوال: مدینہ منورہ میں پوری دنیا سے لوگ آتے ہیں، میں نے سنا ہے آپ کا کوئی دور کا جاننے والا یا ملنے والا آ جائے، ایک پاؤں پر آپ اس کے لیے کھڑی ہو جاتی ہیں۔ 5 چھوٹے چھوٹے بچے اور آپ ٹیوشن بھی پڑھاتی ہیں، کیا آپ تھکتی نہیں ہیں؟ جواب: میرے اللہ نے مجھے مدینہ منورہ کی سکونت کا شرف بخشا ہے، جہاں کے پانی اور فضا میں اکرام، ضیافت اور مہمانوں کی خاطرداری رکھی ہے۔ ہم غیر اختیاری طور پر مجبور ہوتے ہیں کہ مدینہ کے مہمانوں کی خدمت اور ضیافت کا مزہ لیں۔ میرے دل میں آتا ہے کہ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مہمان ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک ہمارے حالات پہنچتے ہیں۔ اپنے مہمانوں کی ضیافت سے آپ کس قدر خوش ہوتے ہوں گے؟ جب یہ بات ہو تو تھکن کا کیا مطلب؟ میری پیاری، اس خیال سے بھی خوشی اور مزہ محسوس ہوتا ہے کہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مہمانوں کی ضیافت اور خدمت کا شرف مل رہا ہے۔ میں تو بچوں کی خدمت بھی اللہ کا حکم سمجھ کر کرتی ہوں، اور ٹیوشن اپنے شریف اور مسائل کے بوجھ تلے دبے ہوئے شور کا بوجھ کم کرنے کے لیے پڑھاتی ہوں۔ مجھے الحمدللہ اس نیت کی وجہ سے ہر کام میں مزہ آتا ہے، کرنے کے بعد فرحت ہوتی ہے۔ واقعی ہمارے دین نے ہمیں نیت کو خالص کرنے کا حکم دے کر احسان کیا ہے۔ نیت ٹھیک ہو تو ہر چیز میں مزہ ہے۔ سوال: سنا ہے آپ مدینہ منورہ سے جانا پسند نہیں کرتی، جہاں پر روزگار وغیرہ کے مسائل بھی بہت ہوں گے،
اور دوسری جگہوں سے بلاوے بھی بہت آتے ہوں گے؟ جواب: اصل میں مدینہ جس نے دیکھ لیا وہ جنت کے علاوہ کہیں جانا چاہے ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ میری خواہش اور آخری تمنا ہے کہ بقیع پاک کی خاک مجھے مل جائے۔ تم بھی دعا کرنا۔ روتے ہوئے میں جہاں کے کبوتروں کو دیکھتی ہوں تو دعا کرتی ہوں کہ یا اللہ، آپ نے بقیع پاک کے دانے ان کو مقدر میں دے دیے، میرے لیے اپنے نبی کے قدموں کی یہ خاک مقدر فرما دیجیے۔ سوال: آپ نے اپنے گھر والوں کی کچھ خیر خبر نہیں لی؟ انہوں نے آپ کو تلاش بھی نہیں کیا؟ جواب: شاید انہوں نے تو مجھے تلاش نہیں کیا، اصل میں انہوں نے تو یقین کر لیا تھا کہ میں نے خودکشی کر لی ہے۔ گزشتہ سال سے میرے والد اور بھائی سے میرا رابطہ ہوا ہے، جہاں مدینہ منورہ میں جموں کے ایک طالب علم پڑھتے تھے۔ انہوں نے میرے والد کو میرا پتہ بتلا دیا تھا۔ وہ بے چین ہو گئے تھے۔ میں ویزا لگوانے ہندوستان گئی تھی، جب ہی جھجک کر بار بار ہاں اور نہ کر کے ایک جگہ میری ان سے پرانی دلی میں ملاقات ہو گئی۔ وہ بہت روئے اور جب میں نے سارے حالات بتلائے تو وہ بہت نادم ہوئے۔ اب وہ مجھے دوسرے تیسرے روز فون کرتے رہتے ہیں۔ مولانا جاوید اشرف اور میں نے ان کو اسلام کی دعوت بھی دی ہے۔ انہوں نے بت پرستی چھوڑ دی ہے۔ ہم لوگوں نے آپ کے ابا مولانا کلیم صاحب سے درخواست کی ہے، بلکہ انہوں نے خود ہی ان کا پتہ لیا ہے۔ انہوں نے اپنے ساتھیوں کو لگایا ہے اور امید دلائی ہے کہ وہ انشاءاللہ ضرور اسلام قبول کر لیں گے۔ سوال: آپ کی سوتیلی والدہ حیات ہیں؟ ان سے بھی کوئی رابطہ کیا؟ جواب: ہاں، وہ بھی زندہ ہیں۔ ان سے بھی میں نے فون پر ایک بار بات کی۔ وہ بہت معافی مانگ رہی تھی، مگر میں اپنی قسمت کے بننے اور غم کے اندھیرے کی صبح ہونے میں سب سے بڑا احسان انہی کا مانتی ہوں کہ ان کے مظالم ہی میری ہدایت کا ذریعہ بنے۔ میں نے ملتزم پر اور خاص مواقع پر اپنے ایک بڑے محسن کی طرح ان کے لیے دعائیں کی ہیں۔ میرے اللہ کی عجیب شان کہ ان کے سارے مظالم مجھے آخری درجے کے احسان لگتے ہیں۔ ان کے لیے میں بلک بلک کر ہدایت کی دعائیں کرتی ہوں۔ گزشتہ حج کے موقع پر عرفات میں بھی میں نے سب سے زیادہ انہی کے لیے ہدایت کی دعا مانگی ہے۔ سوال: بچوں کی تعلیم کے لیے آپ کا کیا ارادہ ہے؟ جواب: جہاں سعودی عرب کے اسکولوں میں تربیت کا نظم بہت عجیب ہے، ہمارا ارادہ ہے کہ ہمارا ایک ایک بچہ دائی بنے اور دین کی خدمت کرے۔ الحمدللہ میں نے بھی حضرت مفتی عاشق الہی کی تفسیر انوار البیان کا ہندی ترجمہ حضرت کی حیات میں شروع کیا تھا۔ میری خواہش ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن حکیم کی یہ خدمت مجھ سے لے لے، اس لیے ہم لوگ مدرسہ سے زیادہ گھر پر ان کی تعلیم و تربیت کی فکر میں ہیں۔ سوال: ارمغان کے واسطے سے آپ مسلمانوں کے لیے کچھ پیغام دینا چاہیں گی؟ جواب: میں درخواست ہی کر سکتی ہوں کہ وہ اپنا منصب پہچانیں اور غیر مسلموں سے رابطہ قائم کریں اور ساتھ ہی اپنے کردار کو اسلام سے آراستہ کریں اور اپنے آپ کو مجسم دعوت بنائیں اور اپنے عمل سے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا تعارف کرائیں۔ اگر ہمارے نبی کا صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ لوگوں کے سامنے آ جائے تو لوگ اینکروں، لیڈروں، کھلاڑیوں کو آئیڈیل بنانے کی بجائے صرف اور صرف ہمارے نبی کو آئیڈیل بنائیں گے۔ اس سے زیادہ پرکشش کوئی اور کردار ہو ہی نہیں سکتا۔ دوسرے یہ کہ ریڈیو، ٹی وی اور میڈیا کے واسطے سے حدود شریعت میں رہ کر اسلام لوگوں تک پہنچایا جائے اور اس کے لیے تحریک چلائی جائے۔ دوسری درخواست یہ ہے کہ میرے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اپنے دین کی دعوت کے لیے قبول کر لے اور مجھ سے کچھ کام لے لے، بس میری یہی حسرت ہے۔
کہ میں اور میری نسلیں دین کی خدمت خصوصاً دین کی دعوت کے لیے قبول ہو جائیں۔ ہمارے بعض متعلقین کہتے ہیں کہ تم لوگ اتنے دنوں سے مدینہ میں رہتے ہو، گھر بھی نہیں بنایا۔ میں اکثر ان سے کہتی ہوں کہ ہم مدینہ میں بقی پاک کا پیوند بننے کے لیے پڑے ہیں، دنیا بسانے کے لیے تو ہم پیرس جاتے یا نیو یارک جاتے۔ یہ ان کے جواب کے لیے کہتی ہوں، ورنہ میرا دل ہے کہ دنیا کی زندگی کا مزہ اور راحت بھی مدینہ منورہ کی زندگی میں ہے۔ پیرس کے لوگوں کو اس کی خاک بھی نصیب نہ ہوگی۔ سوال بہت بہت شکریہ شہناز پھپھو، آپ ہمارے لیے بھی دعا کیجیے، آپ پر تو بڑا رشک آ رہا ہے۔ جواب: پیاری اسما، تمہارا نام کب سے سنتے اور ارمغان میں پڑھتے تھے، تم کو دیکھنے کو آنکھیں ترستی تھی۔ ہم تم پر رشک کرتے ہیں، ہم مدینہ منورہ میں رہ رہے ہیں، ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر میں رہنا نصیب ہو گیا ہے، مگر تم تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کام بلکہ محبوب ترین کام کر رہی ہو۔ اللہ تعالیٰ اس میں اور برکت عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ تم کو مدینہ منورہ بلکہ حرمین شریفین کے بار بار زیارت خاص قبولیت اور برکت کے ساتھ نصیب فرمائے، آمین۔ ناظرین، میں امید کرتا ہوں آئی ہوپ کہ یہ سچی داستان جو کہ قبول اسلام پر آپ کو بہت زیادہ پسند آئی ہوگی۔ پلیز اگر آپ انٹرسٹنگ سٹوری چینل پر نیو ہیں تو پلیز اسے سبسکرائب کر لیجئے، ویڈیو کو لائک اور صدقہ جاریہ سمجھ کر اپنے دوستوں سے شیئر کیجئے۔ کو یہ ویڈیو کیسی لگی پلیز کمنٹس باکس میں تبصرہ ضرور کریں، اور نیکسٹ والی ویڈیو کیسی ہونی چاہیے پلیز اس کے بارے میں بھی ضرور بتلائیے۔ اور ہمیں اجازت دیجیے نیکسٹ ویڈیو تک آپ کا اپنا چینل انٹرسٹنگ سٹوری۔ جزاکم اللہ خیر۔